اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، پھر تھوڑی دیر دین کی فکر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ فکر یہی ہے کہ میں بھی دین پہ چلنے والا بن جاؤں اور دوسرے بھی دین پہ چلنے والے بن جائیں۔ فکر یہ بھی ہے کہ میں بھی جنت میں جانے والا بن جاؤں اور دوسرے بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فکر یہ بھی ہے کہ میں بھی جہنم سے بچنے والا بن جاؤں اور دوسرے بھی جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ فکر کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے، باقی جہنم سے بچانا، نیکی کی توفیق دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا کام ہے یہ فکر کرنا، یہ سوچ رکھنا۔ باقی جتنی بھی انسان اعمال کرتا ہے وہ اگر اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے تو وہ اعمال ہوتے ہیں، اگر توفیق نہیں ہوتی تو اعمال نہیں ہوتے۔ اکثر کہا ہے میں نے کہ مسجد کی رنگائی ہو رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صفیں بچھ رہی ہیں باہر عصر کی، اور وہ کاریگر صفیں بھی بچھوا رہا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، رمضان کی فضیلت والی عصر کی نماز، اور عین ٹائم پر وہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ توفیق باری تعالی ہے کہ توفیق نہیں ہوئی تو مسجد سے نکال دیا، توفیق ہو گئی دور پرے سے مسجد میں لے آئے۔ اسی وجہ سے کہیں سنا ہے میں نے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ یا رسول اللہ، اگر ہدایت آپ کے اختیار میں ہوتا، آپ تو پہلے اپنوں کو مسلمان کرتے، اپنے چچاؤں کو مسلمان کرتے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمان کرتے۔ میری باری حبشہ سے میں آیا ہوں، پتہ نہیں کب میری باری آتی، میں مسلمان ہوتا بھی صحیح یا نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے پاس رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، نیک اعمال کی توفیق اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی جو توفیق ہے یہ بھی اللہ سے مانگنے سے بچتی ہے۔ کوشش میں لگا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال میرے آپ کے سامنے ہے۔ جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو دو کام کیے یوسف علیہ السلام نے، دو کام۔ ایک کام تو یہ کیا، پہلا جملہ یہی تھا، قال معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے توفیق مانگی ہے، اللہ گناہ سے بچا دے۔ دوسرا کام کیا یوسف علیہ السلام نے، اس معصیت والے مقام پہ ٹھہرے نہیں رہے، بلکہ معصیت والے مقام سے فوراً بھاگنے کی کوشش کی۔ جب بھاگنے کی کوشش کی، بلکہ دیکھا اور سوچا، تو اچانک دماغ میں، دل میں خیال آیا کہ میں تو کمروں میں بند ہوں اور کنڈے لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں۔ تو پھر یہی اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے خیال آیا کہ یوسف، کوشش کرنا تیرا کام ہے، راہوں کو آسان کرنا یہ مجھ اللہ کا کام ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام بند کمروں کے اندر بھاگنے کی سوچ پیدا کی اور بھاگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے دروازے بھی کھلوا دیے، کنڈے بھی توڑوا دیے، تالے بھی ختم کرا دیے، ساری رکاوٹیں بھی دور کر دیں۔ اللہ نے گناہ سے بچا لیا، یوسف علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ تو یہی ہے میرے دوستو، ہر وقت بندہ اللہ رب العزت سے ہدایت کا خواستگار رہے، ہدایت کا طلبگار رہے، اور گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ سے توفیق مانگتا رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی یہی ہے کہ ہم میں نیکی کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہیں، ہم میں گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہیں، اور یہ سب چیزیں نیکی کے ملنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق منحصر ہے اللہ سے مانگنے پر۔ اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ
کہ ہم اپنی فکر کر رہے ہیں، اپنے دوسرے لوگوں کی فکر کر رہے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام والی یہ فکر تھی، اور بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی فکر تھی کہ میری پوری امت جہنم سے بچ جائے، میری پوری امت جنت میں جانے والی بن جائے، میری پوری امت ہدایت پہ آ جائے۔ تو یہ کرتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت کو کہنا پڑا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب، ہدایت دینا تیرا کام تو نہیں ہے، ہدایت تم میں مجھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں، صرف پہنچانا آپ کا کام ہے۔ یہی وجہ تو ہے وما علینا الا البلاغ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا، ہمارا کام ہے صرف آگاہ کر دینا۔ باقی ہدایت نصیب والوں کو ملا کرتی ہے، اور ان لوگوں کو ملا کرتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ تو دوستو بس فکر یہی ہو، بندہ نیک اعمال کرے۔ جب نیک اعمال کرے گا، اپنے معاشرت اچھی کرے گا، اپنے اخلاق اچھے کرے گا، لوگوں کے ساتھ رہن سہن اس کا اچھا ہوگا، تو لوگ ہدایت پہ آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ زبان کی تبلیغ سے انسان کی کردار کی جو تبلیغ ہے وہ انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ میں سارا دن لوگوں کو نماز کا کہتا رہوں، میں سارا دن لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا رہوں، اگر کردار کے اندر خلوص نہیں ہے میرے دوستو، تو میری زبان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اثر اگر ہوگا بھی صحیح، دین کی وجہ سے اثر اگر ہوگا بھی صحیح، تو وہ معمولی درجے کا ہوگا۔ لیکن اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، میرا کردار صاف ستھرا ہے، پرخلوص ہے، تو لوگ میرے کردار کو لے کر دین کی جانب راغب ہوں گے۔ آج میرا آپ کا المیہ یہی ہے، مجموعی طور پر مسلمان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، مسلمان کا کردار درست نہیں ہے۔ تو اپنی فکر بندہ کرے، اپنے معاملات کی فکر کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ بہت سے لوگ ہمارے ٹھیک ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک باپ کہہ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ میری اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا میرے محترم، آپ بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا جب اولاد والدین کو سویا پڑا دیکھتی ہے صبح کے وقت، تو وہ اولاد بیدار نہیں ہوا کرتی۔ جب باپ تہجد کے وقت، سحری کے وقت اٹھتا ہے، تو اولاد کم از کم نمازی تو بن جاتی ہے۔ باپ سویا پڑا رہے، ماں سوئی پڑی رہے، اور سورج کے نکلنے کے بعد بیداری ہو، تو وہ اولاد نہ تہجد گزار تو دور کی بات ہے، صبح کی نمازیں بھی نہیں پڑھا کرتی۔ دیکھتی ہے اولاد میرا باپ کیا کرتا ہے، تو آپ نماز کی پابندی کریں، اولاد خود بخود نمازی ہو جائے گی۔ یہاں ہماری مسجد میں ایک بندہ اکثر نماز 5 وقت ہیں، 5 وقت میں شاید کوئی ایک نماز ٹائم پہ پڑھتا ہو، اور اس کے 2 بچے ہیں۔ میں نے دونوں بچوں کو دیکھا ہے، کل بھی دیکھا ہے، پرسوں بھی دیکھا ہے، آج بھی دیکھا ہے۔ تو جب باپ نماز پہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے دونوں بچے نماز کے بعد آئے کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے کہا بھی صحیح جی آ جائیں گے۔ تو دوستو ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، ہمارے ہمسائے مجھے دیکھ کر، میرے کردار کو دیکھ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں بحیثیت باپ کے، میری اولاد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں بحیثیت شوہر کے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں بحیثیت ماحول کے ایک فرد کے، میرا معاشرہ، میرا ماحول درست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، مجھے آپ کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، اور بدی و بدکاری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے کردار کو ایسا صاف اجلا مصفہ فرمائے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ دین میں بھی داخل ہوں، اور کردار کو دیکھ کر جو مسلمان ہیں وہ دیندار بننے کی کوشش اور جستجو کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔